السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، صدق الله العظيم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں نے سورہ ماعون آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنا پیش نظر ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ اصولی ہدایات بھی عطا فرمائی ہے، کچھ احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ سورت کا ترجمہ یہ ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ حضور سے فرما رہے ہیں اور آپ کے واسطے سے سارے مسلمانوں کو کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس بات کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی آئے گی اور اس میں انسانوں کو اس کے اچھے کاموں کا انعام دیا جائے گا اور برے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ اس بات کو وہ جھٹلاتا ہے، اس کو مذاق سمجھتا ہے، اس کو وہ باطل سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس یہی دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، اسی میں جیتے ہیں، اسی میں مر جائیں گے۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ کسی کافر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کے گھر میں ایک یتیم بوسیدہ اور خستہ اور بالکل پھٹے پرانے حالت میں آیا اور اس سے کچھ سوال کیا تو اس نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو شخص جزا اور سزا کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی غریب مسکین آدمی کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا، خود کیا کھلاتا، خود اس کی کیا مدد کرتا، آخرت کو وہ نہیں مانتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی وہ چیز ہے، آخرت کا عقیدہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بھی درست کرتا ہے، دنیا کو بھی درست کرتا ہے۔ اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو پھر تو انسان جانور بن جائے، جو چاہے کرتا پھرے، کسی سوال و جواب کی فکر ہی نہیں، کسی جواب دہی کا احساس ہی نہیں۔ اس لیے آخرت کے عقیدے کی طرف اس آیت میں خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے، اور قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ ذرا یہ بتائیں کہ آخر یہ دنیا پیدا کیوں کی گئی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بے فائدہ بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اگر کوئی جزا ہی نہیں، کوئی سزا ہی نہیں، تو اس دنیا میں بہت سے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، بہت سے برے کام کر رہے ہیں،
کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کیا سب برابر ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا بتاؤ، جو شخص فاسق ہو، نافرمان ہو اور لوگوں پر ظلم ڈھانے والا ہو، کیا ہم اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک اور معاملہ کریں گے جو ایک مومن، متقی اور پرہیزگار کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟ اگر آخرت نہ ہو تو پھر سب برابر ہو گئے، کافر اور مومن سب برابر ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے اور اس کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ظالم سے بھی ویسا ہی سلوک کرے جیسا کہ متقی اور پرہیزگار سے کرتا ہے۔ فرعون کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے، نمرود کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ جب نہیں ہو سکتے تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب فرعون کو اس کی فرعونیت کی سزا ملے گی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا انعام دیا جائے گا۔ اس کے بغیر یہ کائنات بیکار ہے۔ اسی کو قرآن کریم فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے اور وضو فرماتے تو آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو سارے آسمان، یہ زمین جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اور یہ دن اور رات جو آگے پیچھے آ رہے ہیں کہ ابھی دن ہے اور پھر رات ہے، ان سب میں عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں کہ آخر کیوں بنایا گیا یہ آسمان، کیوں بنائی گئی یہ زمین، اور کیا کہتے ہیں غور کرنے کے بعد، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ پروردگار آپ نے یہ چیزیں ویسے ہی بیکار پیدا نہیں کر دی بلکہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اس میں ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے اور انصاف کرنے والے کو، متقی پرہیزگار کو، نیک کام کرنے والے کو اس کا انعام ملے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب یہ ہے تو سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے آپ کی ذات تو یہ اللہ، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اس طرح کہ دنیا کے اندر نیک زندگی عطا فرمائیے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت کا، یہ نہ ہو کہ ساری کائنات بیکار ہے۔ اب ذرا ان لوگوں سے پوچھو جو آخرت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو کہ جب مرنے کے بعد کی زندگی آنے والی نہیں ہے، آخرت آنے والی نہیں ہے، تو آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کارخانہ پیدا کر دیا؟ یہ آسمان کیوں بنائے؟ یہ زمین کیوں بنائی؟ یہ ہوائیں کیوں پیدا کی؟ یہ چاند سورج کیوں پیدا کیے؟ یہ دریا اور پہاڑ کیوں پیدا کیے؟ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ انسان کی خدمت کرے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارشیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب کچھ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آخر کیوں؟ ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ سورج نکلتا ہے، اس کو اپنی روشنی دیتا ہے، اس کے لیے کھیتوں کے اوپر اپنی کرنیں نچھاور کرتا ہے، اس کے لیے کھیتیاں لگتی ہیں، اس کے لیے گیہوں وغیرہ نکلتا ہے، اس کے لیے چاول نکلتے ہیں، غذائی اجناس نکلتی ہے، چاند اس کے اوپر اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، بادل آتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، اس سے زمین سیراب ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ قرآن کہتا ہے
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، تو آخر کیوں؟ تم میں کون سا ایسا سرخاب کا پر ہے کہ سارے کائنات کی طاقت تمہاری خدمت میں لگائی ہوئی ہے؟ تم ایک گھوڑے کے اوپر اس کے منہ میں لگام ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہو اور اس کو جہاں چاہو لے کر پھرتے ہو، کبھی گھوڑا پلٹ کر یہ نہیں کہتا کہ آخر میں تیری خدمت کیوں کروں، میرے اندر طاقت بھی زیادہ ہے، اور طاقت ایسی کہ تم اپنی مشینوں کی طاقت اس کی بنیاد پر پوچھتے ہو، اس کی طاقت کی بنیاد پر ناپتے ہو کہ یہ مشین اتنے ہزار گھوڑے کی طاقت رکھتی ہے، اتنے ہارس پاور ہے اس کا، تو اس میں طاقت اتنی زیادہ اور اتنی طاقت کے باوجود اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے کنٹرول میں کر دیا، تمہارا ایک بچہ بھی اس کے منہ میں لگام ڈال کر جہاں چاہے لے جاتا ہے، کبھی پلٹ کر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا بوجھ کیوں اٹھاؤں، تم اٹھاؤ میرا بوجھ۔ گدھا ہے، اونٹ ہے، جانور ہے، دوسری ساری سواریاں ہیں، ان سب کو تمہارے آگے مسخر کر رکھا ہے، تمہارے فائدے کے لیے کوئی پلٹ کر تم سے نہیں کہتا کہ تمہاری طاقت زیادہ ہے لہذا تم ہماری خدمت کرو، ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگائی ہوئی ہے، یہ آخر کیوں؟ اگر آخرت ہونے والی نہیں ہے، اس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو خام و خواہ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے ان ساری طاقتوں کو تمہاری خدمت کے لیے، کیوں لگایا؟ اور پھر ذرا یہ سوچو کہ اگر آخرت نہیں ہے تو دنیا میں ظلم کرنے والا ظلم کر کے چلا گیا، دوسرے کے حقوق پر ڈاکے ڈال کر چلا گیا، دوسروں کو اپنے ظلم کی چکی میں پیس کر چلا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو، اور جس نے ظلم سہے، برداشت کیے، مظلوم بنا، جس نے مظلوم بننے کے باوجود اپنی نیکی کا دامن نہیں چھوڑا، وہ بھی چلا گیا اور اس کو کوئی انعام دینے والا نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، کیا مومن اور فاسق برابر ہو جائیں گے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے دونوں، قرآن کہتا ہے، اور جب برابر نہیں ہو سکتے تو ماننا پڑے گا کہ ایک وقت آئے گا اور نیک آدمی کو اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں وہ در حقیقت اس کائنات کے وجود کے مقصد تک سے جاہل ہے۔ تو قرآن کریم کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، دیکھو جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے تو ان کو قرآن کہتا ہے کہ نذیر کا لفظی معنی ہے متنبہ کرنے والا، ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، چوکنا کرنے والا۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام اس لیے آتے ہیں تاکہ تم کو آگاہ کریں کہ تم اس دنیا کی زندگی میں مست ہو کر یہ مت بھول جانا کہ یہ سارا کارخانہ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، تمہارے امتحان کے لیے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اس امتحان کا نتیجہ نکلے گا، اور اس امتحان کے نتیجے میں کوئی کامیاب ہوگا اور کوئی ناکام ہوگا۔ یہ ڈرانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، اس بات سے خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو قرآن کریم نے سب سے پہلی حقیقت کو جو بیان فرمائی ہے اس سورۃ کریمہ میں، وہ یہ کہ ساری خرابیوں کی جڑ جزا اور سزا کا انکار ہے، آخرت کا انکار ہے، جو یہ کافر لوگ کرتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان انکار نہیں کرتے، بلکہ مسلمان قائل ہے، مانتے ہیں کہ ہاں مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی جزا اور سزا منعقد کریں گے، مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، ایمان بھی ہے، الحمدللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا عالم ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایمان ہے، لیکن سوال یہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ایمان تو ہے، مان بھی رکھا ہے، زبان سے کہتے بھی ہو، لیکن کبھی صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو کہ کبھی خیال آتا ہے اس بات کا کہ ایک وقت آنے والا ہے جس میں ہر قول و فعل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔
مان تو لیا، ایمان تو لے آئے، زبان سے اقرار بھی کر لیا، لیکن کیا یہ حقیقت ہمارے دلوں میں پیوست ہے؟ کیا اس حقیقت کا تمہیں دھیان رہتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کتنی مرتبہ تم یہ یاد رکھتے ہو کہ یہ سب دنیا ہی دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور عالم آنے والا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر سے ہم اور آپ اس کا جائزہ لے کر دیکھیں تو واقعی بڑی زبردست غفلت نظر آتی ہے کہ ایمان تو لائے ہوئے ہیں لیکن اس ایمان کا دھیان نہیں، اس کی فکر نہیں، اور صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اس بات کو بھلائے بیٹھے ہیں کہ جب ہم بازار میں سودا کرنے جاتے ہیں اور اپنے لیے کوئی چیز خریدنے کا یا کوئی چیز بیچنے کا موقع آتا ہے تو کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ جو سودا خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں کہ یہ حلال تھا یا حرام؟ جب آفسوں میں بیٹھے ہوئے ہو اور لوگ تمہارے پاس کام کروانے والے آتے ہیں اور اس وقت رشوت کا مطالبہ کرتے ہو زبان سے یا طرز عمل سے، تو کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ ایک وقت مروں گا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جواب دینا ہوگا؟ جو پیسے کما رہا ہوں، جو پیسے لے رہا ہوں رشوت کے، اس کے مجھے ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں کوئی انسان ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ اس سے چند سوالات نہ کر لیے جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو اتنی لمبی چوڑی عمر دی تھی کہاں خرچ کی، اور اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ آپ سوچو گے کہ میری عمر تو 60-70 سال ہوئی، اس میں کتنے پیسے کمائے، ان کا کون حساب رکھے؟ ارے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کمپیوٹر میں جمع ہے، ایک ایک پیسے کا حساب جمع ہے، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ تو کیا جب آفسوں میں بیٹھتے ہیں اور لوگ کام کروانے کے لیے آتے ہیں، ان کے چکر کٹوائے جاتے ہیں، ان سے بہانے کیے جاتے ہیں اور ان کو اس پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ تمہاری جیب گرم کر کے تم سے کام کروائے، اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جب تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو تو اس وقت بھی یاد رہتا ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر جواب دینا ہے؟ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اقتدار عطا کیا ہے، جب ان کے ساتھ معاملات کرتے ہو تو کیا اس وقت بھی یہ خیال آتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھرنا پڑے گا آخرت میں؟ یہ ہے ایک لمحہ فکریہ جس طرف قرآن سب سے پہلے توجہ دلا رہا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ذرا اس کو دیکھو جو جھٹلاتا ہے۔ چلو تم جھٹلاتے نہیں ہو، زبان سے نہیں جھٹلاتے، تو آیا عمل سے بھی اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی پر ایمان رکھتے ہو؟ تو قرآن نے اس بات کی طرف یہاں سب سے پہلے متوجہ کیا۔ میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ در حقیقت یہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ خیال مشکل ہی سے آتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو دفن کیا، ان پر مٹی ڈالی، ان کا جنازہ پڑھا، سب کچھ دیکھا، یہ بھی دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ بھی دیکھا کہ بلا چنگا ہے اور گھر سے باہر نکلا اور موت آ گئی۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود غفلت کا یہ عالم ہے کہ گویا اس کے ساتھ ہو گیا ہمارا تو بہت وقت پڑا ہے، لہذا ہم ہر چیز میں غفلت کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس غفلت سے ہمیں نکال دے، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ بھائی ہر کام کو کرنے سے پہلے آدمی اس کا دھیان کرے کہ اس عمل کا مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہ بات اگر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ پوری زندگی ہماری سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ احساس پیدا فرمائے، آخرت کا استحضار ہمیں پیدا فرمائے۔
آگے فرماتے ہیں کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ، یہی وہ شخص ہے حقیقت میں جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کافر تھا، اس کے پاس کوئی یتیم اپنی مدد کی فرمائش کرنے کے لیے آیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اسے کچھ دیتا یا اس کی کچھ مدد کرتا، اس کو دھکے دے کر نکال دیا۔ تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اصل میں یہ کام کسی مومن کا نہیں ہو سکتا، کہ کسی ایمان والے کا نہیں ہو سکتا کہ وہ یتیموں کو اس طرح دھکے دے کر نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی نگہبانی کے لیے بڑے احکام نازل فرمائے ہیں، اور یتیموں کی سرپرستی کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کی نگہبانی کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ ایک اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی یتیم کی سرپرستی کرنے والا دونوں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں، یعنی جو شخص کسی یتیم کی سرپرستی کرتا ہو، اس کی کفالت کرتا ہو، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو، اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اتنی زبردست فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دوسری طرف یتیموں کا مال کھا جانے کے بارے میں، ان کی حق تلفی کرنے کے بارے میں قرآن کریم نے یہ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی کسی یتیم کا مال کھا گئے تو در حقیقت وہ کھانے کی چیز نہیں رکھی ہے، حقیقت میں وہ آگ اپنے جسم کے اندر پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آخرت میں اس کے ایک ایک لقمے کا سوال ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں کھاتے ہیں یتیموں کا مال، ہم تو یتیموں کا مال نہیں کھاتے، لیکن دیکھو ذرا اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں نظر دوڑا کر دیکھیے، چاہے یتیم کا مال کھانے کی براہ راست نیت نہ ہو، لیکن عملاً یتیموں کا مال کھانے کی بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ کس طرح ہے وہ بتاتا ہوں۔ دیکھو، ایک شخص کے گھر میں جو باپ تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث، اس کا وارثہ جلد از جلد تقسیم کرنی چاہیے۔ شریعت نے جو حصے مقرر کیے ہیں ہر حصے دار کو اس کا حصہ پہنچانا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے تقریباً 2 رکوع نازل فرمائے ہیں، اور یہی وہ حکم ہے جس پر اگر ٹھیک ٹھیک عمل ہو جائے تو ہمارے معاشرے سے بہت سی خرابیاں مٹ جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد تو میراث کا نام لینا بھی جرم ہے۔ لوگ یہ عیب لگاتے ہیں کہ ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کے مال کا بٹوارہ شروع کر دیا، اور اس وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بٹوارہ کیوں کریں، ساتھ رہ رہے ہیں، ساتھ کھائیں گے، ساتھ پیئیں گے، کچھ دن تو یہ معاملہ چلتا ہے، لیکن جب کچھ زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے تو اب لڑائیاں، جھگڑے، تنازعات شروع ہو گئے، اور ایک دوسرے پر الزام کہ اس نے زیادہ لے لیا، اس نے زیادہ کھا لیا، اس نے زیادہ خرچ کر لیا، اس نے کم خرچ کیا، وہ تو زیادہ کام کرتا تھا، اس کو پیسے کم ملے، جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جھگڑے کھڑے ہونے کے بعد فساد پھیلتا ہے، خاندان میں لڑائیاں ہوتی ہے، اور تنازعات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جھگڑے کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو تو جلد از جلد ان کی میراث تقسیم کرو۔ اب چونکہ میراث تقسیم نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ مرنے والے کے وارثوں میں لڑکیاں بھی ہیں، یتیم اور نابالغ بچے بھی ہیں جو یتیم ہو گئے۔ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ میراث تقسیم کر کے جو حصہ نابالغ کے حصے میں آ رہا ہے وہ فوراً الگ کر کے رکھ دو، تاکہ تم اس کے حصے میں سے کچھ کھانے والے نہ بن جاؤ۔ اس کا حصہ الگ کر کے رکھو، اور اگر اس پر خرچ کرنا ہے تو اس کی صرف ضروریات کے لیے،
اس کے کھانے پینے کے لیے جو کچھ خرچ کرنا ہے اس میں سے اس کی ضروریات کی حد تک تو لے، اس کے اوپر خرچ کر دو، لیکن باقی مال اس کا محفوظ رکھو، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، اس میں سمجھ آ جائے، وہ پیسے کا دھیان رکھنے کی تمیز پیدا ہو جائے، اس وقت وہ مال اس کے حوالے کر دو۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کے پہلے رکوع میں یہی احکام تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور اس میں فرمایا ہے کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اول تو بہنوں کو، لڑکیوں کو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں، بھائی ساری جائیداد پر اور سارے ترکے پر، چھوڑے ہوئے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بہنوں کو اور لڑکیوں کو جو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں وہ ان کو دینے کا تصور ہی نہیں، صرف لڑکے قابض ہے ساری میراث کے اوپر۔ بیچاری لڑکیاں جو ہیں وہ مانگتی نہیں، مانگنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، مطالبہ کرنے کو ناجائز سمجھا جاتا ہے، اور بھائی جو ساری جائیداد پر اور سارے ترکے پر قابض ہیں وہ اللہ ترلے کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بیچاری اپنے گھر کی ہو گئی، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم ترکے میں سے مال جو چھوڑا ہے ان کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان کے مال میں ان کا حصہ شامل ہے اور وہ کھا رہے ہیں، تو یہ سب حرام کھا رہے ہیں، کیونکہ دوسروں کا حق مار کے کھا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو بہت سے نابالغ ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی نابالغ ہوتی ہیں اور لڑکے بھی نابالغ ہوتے ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، اور کوئی حساب کتاب نہیں کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس میں نابالغ بچے کا حصہ ہم کتنا کھا لیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے جیسا کہ پیٹ میں آگ بھرنا، یہ صرف اس صورت میں ہے جب کسی یتیم سے چھین کر کھائے۔ ارے اس بیچارے یتیم کے پاس تو آیا ہی نہیں، جو اس کا حق تھا وہ تم نے اس کو پہنچایا ہی نہیں، اور بیٹھے ہوئے رکھا رہے ہو، اس کا مال تو یہ حرام ہے بالکل۔ اور اس کے نتیجے میں ساری قوم اور معاشرہ جس میں میراث تقسیم نہیں ہوتی، لوگ کھاتے پھرتے ہیں، وہ سب اس وعید کے اندر داخل ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ حرام اور حلال کی فکر مٹ گئی ہے، اس کا احساس ختم ہو گیا ہے، اس واسطے حرام کھانے کا عام رواج ہو گیا ہے، حرام کو حرام سمجھا ہی نہیں جاتا، شیر مادر کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو بلائیں ہمارے اوپر مسلط ہے چاروں طرف سے، یہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے حرام خوری کا ایک لامتناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ حرام خوری میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ نیک کہلانے والے نمازی لوگ، مسجدوں میں آنے والے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، وہ لوگ بھی جب ان معاملات کا قصہ آتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آیا ہمارے مال میں حرام چیز شامل ہو رہی ہے یا نہیں۔ ذرا ہر شخص جائزہ لے کر دیکھے، اپنے خاندان کا بھی، اپنے ملنے جلنے والوں کا بھی۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں ایک عام وبا ہے جو سارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ میراث کے تقسیم نہ ہونے کے نتیجے میں سب یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، دوسروں کا حق اڑا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، تو صحابہ کرام ڈر گئے، اتنے ڈر گئے کہ جس کے گھر میں کوئی یتیم بچہ تھا، جیسے مثلا بڑے بھائی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹا بھائی ہے، اس کا حصہ فوراً الگ کر دیا، اس کی ملیت کا حصہ الگ کر دیا، اور اس میں سے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اب اتنے ڈرنے لگے کہ چھوٹے بچے کے لیے کھانا الگ تیار ہو رہا ہے، اور اس کا کھانا ملا کر اپنے کھانے کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، تو ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال سے ہم کھا رہے ہوں اور قرآن کریم کی آیت کے ہم مصداق بن جائیں اور ہم حرام کھائیں۔ آپ ذرا سوچئے، یتیم بچے کا کھانا الگ رکھا، اپنے کھانے سے بالکل الگ، جو خالص اس کے پیسے سے بنایا گیا، پھر ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھاتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لقمہ اس کے کھانے میں سے کھا لے۔ تو ہمارا حشر وہی ہوگا جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔
اتنی احتیاط شروع کر دی صحابہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری آیت نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، فطرت کا دین ہے۔ وہ جہاں پر ایک حقدار کو اس کا حق پہنچانا چاہتا ہے، وہاں ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اتنی مشقت اٹھانا کہ ایک یتیم کے لیے الگ کھانا تیار کیا جائے اور الگ بٹھا کر کھلانا، یہ قابل عمل نہیں ہوگا لوگوں کے لیے۔ تو قرآن میں یہ آیت نازل کی اللہ نے کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یعنی تم اگر ان کے ساتھ مل جل کر کھا ہی لیا کرو تو آخر یہ تمہارے بھائی ہے، اس واسطے اس پر تم سے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یعنی کھانا بالکل معقول طریقے پر تیار کرو، چاہے ایک ہی کھانا ہو، ان میں ان کے پیسے بھی شامل کر لو کھانے میں، اور کھانا ایک ہی ہو اور ساتھ بیٹھ کے کھا لو تو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، لیکن خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہے جو یتیم کی خیر خواہی کر رہا ہے اور کون ہے جو اس بہانے سے یتیم کا مال کھانا چاہ رہا ہے۔ تو اگر اس احتیاط کے ساتھ کہ یہ سمجھو کہ یتیم کا حصہ ہے، ہم کھانا اکٹھا بناتے ہیں، جتنے پیسے ہم ڈالتے ہیں کھانے کے لیے اتنے ہی پیسے یتیم کے بھی ڈال لے، تم نے احتیاط کے ساتھ اور پورا انتظام کے ساتھ تم نے اس کے پیسے ڈال لیے اور ایک کھانا تم نے بنا لیا اور پھر سب نے بیٹھ کر کھا لیا، اس پر تو ہم تمہارا مواخذہ اور پکڑ نہیں کریں گے۔ لیکن واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون ہے جو فساد پھیلانا چاہتا ہے، یعنی اس بہانے سے یتیم کا مال کھانا چاہتا ہے، اور کون ہے جو یتیم کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، مشقت میں ڈال دیتا، یہ حکم دیتا کہ اس کا ایک چاول بھی ادھر سے ادھر نہ آئے، ایک لقمہ بھی ادھر سے ادھر نہ آئے، لیکن ہم تمہیں اتنی مشقت میں نہیں ڈالتے۔ بس خیال رکھو کہ ان کا حصہ الگ ہو، ان کی ملکیت الگ ہو، اس کے اندر تم اپنے مفاد کے خاطر، اپنے فائدے کے خاطر وہ تصرف نہ کرو، یہ حکم دیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ حکم تو اپنی جگہ پر ہے کہ یتیم کے مال کا حساب الگ رکھنا ہے، اس کا حصہ الگ رکھنا ہے۔ اب نابالغ بچے کے کچھ حقوق ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے، یہاں سے آئندہ کل ہم بیان کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔